سیاست میں آئے تھے تو مسلسل ان کے بیانات، ان کے معاملات تنازعات کا شکار رہے، اور ابھی جو آخری دنوں میں تو یہ صورتحال تھی جب ان کی شادی کے بعد سے وہ مسلسل خبروں میں تھے، اور ابھی ابتدائی طور سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک جنریٹر کا دھواں ان کے کمرے میں بھرا ہوا تھا، اس بات کی تصدیق ہوئی ہے، اور جو ان کے ملازم ان کے ساتھ دو تھے وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان کا ڈرائیور موجود ہے، ان کا پڑوسی نے بتایا کہ بالکل بند کمرہ ہے جہاں پر وہ ان کی رہائش تھی، اور وہاں سے ایگزاسٹ کی کوئی جگہ بھی نظر نہیں آتی، اور ابھی بھی جو عینی شاہدین انہوں نے بتایا کہ دھواں ابھی بھی اس کمرے میں بھرا ہوا تھا۔ جب ان کی حالت خراب ہو گئی تو انہیں اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ نہیں، لیکن وہ جن ملازمین کی آپ بات کریں ان کے گھر میں ہی ہوتے تھے؟ اگر گھر میں ہی تھے یا وہ گھر میں تنہا تھے؟ دیکھیں، ایک ڈرائیور کے طور پر وہ جب ایم این اے بنے تھے اس وقت سے وہ ان کے ساتھ ہے، اور وہ صبح جب یہاں آیا تو یہ صورتحال اس نے دیکھی کہ دھواں بھرا ہوا تھا، اور پھر ان کے دروازے کو کھاتا وہ کیا گیا تو اندر وہ مردہ حالت میں پائے گئے، اور اس کمرے سے بھی اسی قسم کی دھوئیں کی وہ آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ تصدیق جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہوگا، اور پولیس جو ہے ان کا جو موقف سامنے آئے گا اس کے بعد جو ہے یہ خبر کی کنفرمیشن ہوگی کہ یہ موت کس طرح سے واقع ہوئی، لیکن یہ قتل حقیقت ہے، اور یہ حقیقت انتہائی کڑوی ہے۔ عامر لیاقت حسین اب ہم میں نہیں رہے، ان کی جو انتقال کی خبر ہے اس وقت جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے، اور پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ان کے لاکھوں نہیں کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ وہ ایک ہمگیر شخصیت رہے، بڑی دلچسپ شخصیت، برجستہ ان کا جو ایک انداز تھا وہ بہت دلربا تھا، بہت پسند کیے جاتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ذاتی زندگی میں بڑی متنازع شخصیت بھی بن گئے تھے، اور پچھلے ان کی جو آخری شادی تھی، تیسری شادی، اس کے بعد اس کی علیحدگی کے بعد وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا بھی شکار تھے، ذہنی تناؤ کا بھی شکار تھے۔ تو الٹیمیٹلی آج یہ خبر اس وقت پورے پاکستان، پوری دنیا سن رہی ہے کہ عامر لیاقت حسین اب ہم میں نہیں رہے۔ جی پراچا صاحب، ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ ظاہر ہے کہ ان کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، کچھ سیاسی ویژن کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ انہوں نے ایک لمبی وابستگی ان کی جو ہے متحدہ قومی موومنٹ سے رہی، ایم کیو ایم سے رہی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں آئے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی بہت نالاں رہے۔ رفعت صاحب آپ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں۔ جی یہ بتائیے گا، بڑے نالا رہے وہ۔ ایک طرف ہم ان کی ذاتی زندگی کو تو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل سائٹ پہ وہ بہت زیادہ نالا تھے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی اور جماعت سے بھی، کہ ان کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ اسی قسم کی صورتحال تھی، لیکن میری واقفیت ان سے جب وہ اخبار میں سب ایڈیٹر کے طور پر آئے تھے اس وقت پہلی مرتبہ ہوئی تھی۔ کراچی سے اخبار پرچم نکلا کرتا تھا، اس کے آہستہ آہستہ وہ سیاست میں ایم کیو ایم کے قریب گئے، اور پھر وہ جب ایم این اے بن گئے ایم کیو ایم کے، اس کے بعد وفاقی وزیر بھی بن گئے، تو ان کا ایک بڑا مشہور پروگرام عالم آن لائن تھا، اس سے انہوں نے شہرت حاصل کی تھی جو جیو ٹیلی ویژن پر ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد اسے چھوڑنے کے بعد جو ہے ان کے بعض بیانات بہت تنازعات کا سبب بنے، ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ نہیں رہا۔ پھر انہوں نے ایم کیو ایم چھوڑ دی، پھر ایم کیو ایم چھوڑ کے وہ تحریک انصاف میں آ گئے۔ تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بعض معاملات میں تحریک انصاف کی قیادت پہ بھی تنقید کی، وہ عمران خان پہ بھی کبھی تنقید کر بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد وہ اس کی معافی بھی کر لیتے آیا کرتے تھے، تو اسی طرح کے تنازعات کا شکار رہی، اور آخری جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو وہ اپنی نئی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملنے بھی گئے، اور انہوں نے ایسا تاثر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن جب معاملہ آیا تو وہ پھر پلٹ کے دوسری طرف چلتے۔ تو یہ جو اتار چڑھاؤ ان کی سیاست میں تھا اور تضادات تھے، یہ کو منفرد اور نمایاں کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ خبروں میں رہتے تھے، پھر شادیوں کی وجہ سے خبروں میں رہتے تھے۔ ایسے کہ انسان دنیا میں اب نہیں رہے، اچھے انسان تھے، خوش مزاج تھے، ملنسار تھے، لیکن بعض معاملات میں ان کے بیانات اور ان کی نجی زندگی وہ موضوع بحث رہتی تھی، اس پہ گفتگو بھی ہوتی تھی، سوشل میڈیا پہ بھی رہتی تھی اور ویسے میڈیا میں بھی رہتی تھی۔
ٹھیک ہے، رفعت سعید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفعت سعید، کچھ جو پولیٹیکل ویژن کے حوالے سے میں بات کروں، کراچی کے لیے بڑی خدمات ان کی، ردر پاکستان کے لیے بڑی خدمات، ایک بطور جو مذہبی امور کے اسٹیٹ منسٹر وہ رہے، کیا ویژن تھا؟ کچھ اختلافات جو تھے اگر متحدہ قومی موومنٹ سے وہ آئے پاکستان تحریک انصاف میں، اور ان کا گلہ یہ تھا کہ ان کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی، ان کے حلقے کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی، اور آئندہ کا الیکشن بھی لڑنا ان کے لیے محال ہو گیا تھا، مشکل تھا۔ دیکھیں، جو 2018 کے انتخابات میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی، وہ اس میں بڑا ووٹ بینک عمران خان کا تھا، اور عمران خان جس کو بھی کھڑا کرتے، جس کے پیچھے عمران خان کا نام تھا، وہ شخص جیت جاتا، اور وہ اسی کے نتیجے میں جیتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے تضادات اس وقت بھی سامنے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا، اعتماد کیا، مگر ان کی ایک نیچر میں ایک بات تھی کہ وہ جس طرح اختلاف کرتے تھے۔ پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ بعض موضوعات ایسا لگتا تھا وہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کس چیز میں ہے کہ ان کے قول اور فعل میں جو ہے وہ تھوڑا سا تضاد آتا تھا، کبھی وہ مخالفت میں بات کرنے لگتے تھے، کبھی موافقت میں بات کرنے لگتے تھے، تو یہی تضادات کی وجہ سے انہیں ہر پارٹی میں پھر وہ جگہ نہیں مل سکی، اور لیکن اس وقت بحالت مجبوری وزیر اعظم عمران خان نے ملنے کے لیے بلایا، لیکن ان کو بہت زیادہ ایکسپٹ نہیں کیا گیا تھا تحریک انصاف میں۔ جو بھی ان کی وقت اور ویلیو تھی وہ ایم کیو ایم ضرور تھی، لیکن جب ایم کیو ایم کو بھی چھوڑا تو وہ پھر وہی والی بات ہے، پارٹیاں بدلنا، اپنے رائے میں بار بار تبدیلی لانا، جس کی وجہ سے قابل قبول نہیں رہے تھے کسی بھی سیاسی انفراسٹرکچر میں۔ ٹھیک، میڈیا انڈسٹری پہ جو ان کی خدمات رہی، بڑا گلیمر دیا پاکستان کے میڈیا کو انہوں نے، وہ ٹرینڈ سیٹر رہے رمضان نشریات کے حوالے سے اور مختلف چیزوں میں، اور 562 شخصیات میں بھی ایک وقت میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں گے رفعت صاحب؟ بالکل، میں نے آپ سے کہا کہ عالم آن لائن ان کا ایک ایسا پروگرام تھا کہ مجھے یہ بتایا کہ میں نیو یارک میں تھا، جنرل پرویز مشرف نے وہاں بیٹھ کے خود بتایا کہ ان کی والدہ بھی ان سے بہت متاثر ہے، تو وہ متاثرین کی تو بہت تعداد تھی، لیکن جب تک وہ پروگرام کرتے تھے اور ان کی چیزیں سامنے اس طرح کی نہیں آئی تھی، ان کا پورا ایک جو خاندان کا انفراسٹرکچر تھا وہ ایک مربوط طریقے سے یکجا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا یکسر تو ان میں تبدیلی آئی کہ ان کی پہلی شادی ناکام ہوئی، انہوں نے اس کو چھوڑا، اس کے بعد دوسری کی، پھر تیسری، یعنی ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ پروفیشنل لائف کے اوپر، پروفیشنل کیریئر کے اوپر حاوی ہو گئی، اور وہی اس کے ڈاؤن فال کا باعث بنی۔ جی بالکل یہی صورتحال ہے، بہت ڈسٹرب ہوئے، پھر وہ ان کی جو لائف تھی وہ خاصی ڈسٹرب بھی تھی، تضادات کا شکار بھی تھی، اور وہ اسی وجہ سے وہ بے رب گفتگو بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا ایک کمانڈ تھی، جب تک وہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی تھی تو لوگ ان سے متاثر بھی تھے، ان کے فالوور بھی تھے، اور باہر بیرون ملک کی تو ان کی بہت فالوئنگ تھی اس حوالے سے، جب تک وہ پروگرام عالم آن لائن ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر اسی پروگرام کے حوالے سے اس کے بعد وہ مختلف چینلز پر رہے، ٹرانسمیشن کی انہوں نے رمضان کی، لیکن پھر وہ بات نہیں آ سکی۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے جو تدفین اور تمام مراحل ہوں گے اس میں ہم ایک توقع ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے، اور ان کے تعلقات کبھی بھی اس طرح سے، کیونکہ اگر وہ متحدہ قومی موومنٹ کا کیمپ چھوڑ کر بھی گئے لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں سے بھی ان کے اچھے تعلقات رہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ان کی حد تک انہوں نے جو بھی کوشش کی، اور ایون میڈیا کے لوگوں سے بھی ان کے تعلقات جو ہے وہ ہمیشہ بہت اچھے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ عامر لیاقت حسین جو ہے وہ ایک ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی پرسنل لائف جو ہے ان کی پروفیشنل لائف کے اوپر حاوی ہو گئی، اور لاسٹ ڈیکیڈ اس میں بھی اگر آپ 5-6 سال نکال لیں، جب انہوں نے پہلی اہلیہ کو انہوں نے ان کے ساتھ علیحدگی ہوئی، پھر دوسری شادی ہوئی، دوسری کے بعد تیسری شادی ہوئی، اور پھر جو ہے ایک بہت چیزیں تیزی سے ڈاؤن فال کی طرف آئی، اور پھر وہ واقعات ہوئے کہ جس میں عامر لیاقت حسین تو کیا ایک عام آدمی بھی ہوتا، کچھ ان کی اس طریقے کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں ایک عام آدمی بھی اگر ہوتا تو شاید وہ یہ پریشر سہ نہیں پاتا، اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ سخت ذہنی تناؤ کا بھی شکار تھے۔ منیز جہانگیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رفعت سعید بھی موجود ہیں۔ منیز جہانگیر ایک اعلیٰ پائے کی شخصیت، ملنسار، بذلہ سنجی جس کے رگو پے میں تھی، اور انتہائی آخری دنوں میں وہ بہت زیادہ تناؤ کا شکار تھے، ان کی پرسنل لائف ان کی پروفیشنل لائف کو لے ڈوبی۔ منیز کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے، بہت ہی افسوسناک خبر آپ نے سنائی ہے، اور سب سے پہلے ان کے گھر والوں کے ساتھ ہماری تعزیت اور ہمدردی،
اور واقعی میں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، مگر اس کی انویسٹیگیشن مکمل طور پر ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے چونکہ یہ ایک امپورٹنٹ ہائی پروفائل شخصیت تھے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور دا کاز آف ڈیتھ جو ہے ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ وہ سامنے آیا ہے کہ نہیں آیا، مگر وہ ڈٹرمن ہونا چاہیے. ابھی ابتدائی جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ یہ کہ گھر میں مردہ حالت میں وہ پائے گئے. کوئی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہاسپٹل تک پہنچنے تک وہ بے ہوشی میں تھے، لیکن جنریٹر کا جو دھواں تھا وہ ان کے کمرے میں موجود تھا. ابتدائی جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے جی کہ ابتدائی رپورٹ کے علاوہ ایک مکمل تفتیش ہونی چاہیے اور اس سے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں تو ان کی بھی جو ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں کچھ ہائی پروفائل ڈیتھ، اور اس کے اندر بعد میں فیملی نے جو ہے ایکوزیشن اور الزامات لگائے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس وقت جو ہے ایک مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایگزیکٹلی کاز آف ڈیتھ کیا تھا. چونکہ دیکھیے جب میری بھی ان سے آخری بار ملاقات ہوئی تھی تو ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی اور انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی کہ میں کسی جو مرض ہے اس میں مبتلا ہوں. اسی لیے اس کی انویسٹیگیشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ کسی اور وجوہات کی وجہ سے جو ہے انتقال کر گئے ہیں تو وہ بھی سامنے آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا کہ ان کے گھر والوں سے تعزیت، لیکن سارا مسئلہ تو اس غریب کے ساتھ گھر والوں کا ہی تھا. ان کی تینوں شادیاں جو ہیں وہ ناکام ہوئی اور ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ پروفیشنل لائف کے اوپر حاوی ہوئی اور اس کو وہ لے ڈوبی. وہ شخص جو ایک دنیا جس کے ارد گرد ہوتی تھی آخر میں بالکل تنہا نظر آیا، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو یا پھر وہ اپنے سوشلی اگر آپ کہیں. نہیں، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ان کی پرسنل لائف جو تھی ان کی پروفیشنل لائف کو بھی کمپلیکیٹ کر گئی، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب عموماً پرسنل لائف اچھی نہیں جا رہی ہوتی تو اس کا بہت برا اثر جو ہے وہ پروفیشنل لائف کے اوپر بھی پڑتا ہے. مگر ظاہر ہے ان کے بہن بھائی ہوں گے، ان کے اور دیگر رشتہ دار ہوں گے، صرف ایک ہی تو رشتہ نہیں ہوتا شادی کا، اور بھی رشتے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی تعزیت. جو ان کی اہلیہ تھی ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی آخری بار، وہ میری شو کے اندر جب آئے تو ان کی اہلیہ ان کے ہمراہ تھیں، اور اس وقت بظاہر کوئی معاملات جو تھے وہ اس طرح کے نہیں لگے. مگر ظاہر ہے شادی کے اندر کیا ہوتا ہے وہ تو صرف میاں بیوی ہی جانتے ہیں اور پھر بعد میں ہی باتیں پتہ چلتی ہیں. مگر بہرحال افسوسناک خبر ہے، بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس کی تفتیش ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس واقعے کی تفتیش ہونا بالکل ضروری ہے. رفعت سعید ایک بار پھر آپ کی طرف آئیں گے. یہ جو ابتدائی تحقیقات ابھی چیزیں سامنے آئی اس کے اوپر ایک یقینی طور سے پوسٹ مارٹم بھی ہوگا اور چیزیں آگے بھی جائیں گی. تفتیش جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے. ایک ہائی پروفائل کیس ہے. رفعت میں جانے سے پہلے میں ذرا آسمہ شیرازی کی طرف جاؤں گا. آسمہ شیرازی، کتنا بڑا ایک لاس ہے میڈیا فرٹرنیٹی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اتنی بڑی فین فالوئنگ کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی، اور ان کے چاہنے والے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں موجود ہیں. بالکل، عامر لیاقت حسین ایک بہت بڑا نام تھا میڈیا انڈسٹری کا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ہمارے ساتھ تو 20 سال پرانا جب جیو نیوز لانچ ہوا تھا تو پائنیئر ٹیم میں وہ بھی تھے اور ہم بھی تھے. تو بہت وقت گزرا ایک کولیگ کے طور سے بھی، اور اس کے بعد پھر وہ MNA منتخب ہو گئے. پہلے وہ نیوز اینکرنگ کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر وہ MNA ہو گئے. اسی ساتھ وہ وزیر مذہبی امور بھی بن گئے کچھ عرصے میں، اور اپنا پروگرام بھی کرتے تھے. تو پارلیمنٹ میں بھی ان کے ساتھ بہت رابطہ رہتا تھا کیونکہ وہ کولیگ بھی تھے اور ساتھ میں وہ رکن قومی اسمبلی بھی تھے. بہت اتار چڑھاؤ انہوں نے ضرور دیکھے ہیں، مگر عروج زیادہ دیکھا انہوں نے. جب وہ میڈیا انڈسٹری میں آئے تو اس کے بعد وہ چھا گئے، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی بہت ساری اور ایسی چیزیں ہوئیں جو کہ جس سے ان پہ بہت اعتراضات بھی ہوئے اور انہوں نے بہت تنقید بھی ان پہ اوپر ہوئی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ انہوں نے اپنی جو عروج کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر بہت تنقید ہوتی رہی. کہنے کا مقصد یہ کہ اب ایسا موقع ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اچھی باتیں ان کے بارے میں زیادہ کریں گے. اور وہ ایک ایسی ظاہر شخصیت بن گئے جو کہ ہر رمضان میں ایک ہاؤس ہولڈ جسے کہتے ہیں کہ وہ شخصیت تھے، جہاں پہ عامر لیاقت ہوتے تھے لوگ ان کو دیکھتے تھے، اور سال ہر سال پاکستان کے جو ناظرین ہیں ان کو انہوں نے
एंटरटेन भी किया। उसके बाद फिर ये जो मजहबी एतबार से भी लोगों के साथ उनके साथ उनसीयत थी, उनकी व्यूअरशिप थी, हर चैनल के ऊपर तकरीबन उन्होंने काम किया है और एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनको फॉलो करते थे और उनको देखते थे। बहसीत इंसान भी उनका बहुत से लोगों के साथ राब्ता रहा और बहुत से लोगों से नाराजगियां भी हो जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर उनसे माजरत भी कर लेते थे और तकलीफ की, दिलाजारी की और खुले दिल से माजरत करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद हमारे साथ भी कई मतलब ऐसा हुआ कि वो उन्होंने तनकीद की और उसके बाद फिर खुद ही माजरत भी की, तो ये एक बड़ेपन की बात होती है। बहरहाल बीच में जो भी उनके साथ हुआ, उनकी फैमिली के मुख्तलिफ स्कैंडल्स की जद में वो रहते रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एक मानने वाली बात है कि वो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे और उनकी एक बहुत फॉलोइंग थी। लोग उनसे बहुत ज्यादा जो है वो प्यार भी करते थे, उनको देखते भी थे। वो किसी भी चैनल पे होते थे, लोग उनको देखते थे। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया इंडस्ट्री को भी नुकसान तो हुआ है और उसके साथ साथ जिन हालात में उनका इंतकाल हुआ है वो भी बहुत ज्यादा, उसके ऊपर भी सवालात हैं और इस बात की उम्मीद है कि ये सारा जो मामला है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी आएगी और पता चलेगा कि वो किस तरह से उनका इंतकाल हुआ। सरेदस्त जैसे हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट फेल हुआ है, लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल क्या बनती है ये एक बहुत अहमियत का मामला है। और चूंकि अब सब चैनल के ऊपर ज़ाहिर खबर भी इसीलिए चल रही है इमरान, क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं उनके बारे में कि उनको क्या हुआ और अचानक किस तरह से ये इंतकाल। आपको नहीं लगता कि उस शख्स को जाने की कुछ जल्दी थी? अपनी उम्र में, जवां उम्र में ही सारी चीजें उन्होंने बाम उरूज पर जाके की। सियासतदान बने तो जनाब MNA और उसके बाद वजीर मजहबी उमूर बने, फिर वो पॉलिटिशियन भी, उसके साथ वो सोशल एक्टिविस्ट भी, साथ ही साथ वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि उनकी एक वालदा के नाम से एक ट्रस्ट भी वो चला रहे थे। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनी बहुत जल्दी में हासिल की, लेकिन उनका जो आखिरी अशरा आप कह लें कि लास्ट जैकेट आप कह लें और पिछले 5-6 साल जो कह लें, वो उस सबको जायल कर गए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो हम जियो की जो हमारी लॉन्चिंग टीम थी, जब उन्होंने वहां पे आगाज किया तो वो बहुत बेहतरीन न्यूज एंकर के तौर पे जो है वो सामने आए और उसके बाद साथ ही इलेक्शंस अनाउंस हो गए थे और इलेक्शंस होने वाले थे। वो अपनी कैंपेन भी कर रहे थे। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के टिकट के ऊपर वो MNA भी मुंतखब हुए और बड़ी तादाद में उन्होंने वोट हासिल किए, बहुत मकबूल वो थे। उसके बाद आप देखिए कि वो वजीर भी बन गए। फिर उसके बाद वो फिर मुस्तकिल वो इलेक्ट होके आते रहे पार्लियामेंट के अंदर। सिर्फ आखिर में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने क़ौमी सदर रहे, लेकिन उनकी मकबूलियत जो थी वो एज पॉलिटिशियन भी वो बहुत ज्यादा रही और इसी तरह से एक मीडिया पर्सन के तौर पे भी वो बहुत मकबूल रहे। बहुत अच्छे नात खां भी थे, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी, वो एक स्कॉलर भी बहुत अच्छे थे। उनका जो अंदाज़े बयान था वो बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला ने उनको बहुत बलागत अता की थी और वो किसी भी चीज को हम उनको बल्कि अक्सर कहा करते थे आप किसी भी चीज को बेच सकते हैं बहुत अच्छा, और मतलब वो बहुत ही अच्छा हर जिस शोबे के अंदर भी गए वो अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। हाँ अलबत्ता बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि पिछले कुछ सालों से जो था वो उनके एक और तरह का उनकी मिजाज में चीजें आ गई और फिर उसके बाद आप देखें कि मुख्तलिफ TV चैनल्स के साथ वाबस्तगी और फिर बहुत सारे मुतनाज़ा चीजें जो थी वो भी सामने आई। लेकिन बहरहाल इससे कता नजर कि वो उनकी बहुत सारी मुतनाज़ा चीजें थी, मगर इसके बावजूद ये कि वो बहुत टैलेंटेड शख्सियत थे। अच्छा एक चीज और आसमा, एक उनकी एक्सेप्टेंस जो थी सियासी हलकों की भी अगर बात कर ले तो वो इतने डेयरिंग थे कि नेशनल असेंबली का इजलास है और आपके अलग अलग कैंप्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और वो बबांगे दौल जाके जो है वो जरदारी साहब के पास भी बैठ जाते हैं, उनसे भी बात करने लगते हैं। बड़ी इसके ऊपर बातें हुई थी, तो वो उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो हर जगह पे थी, कोई इसके ऊपर वो भी नहीं करता था। आमिर लियाकत ने अगर ये बात की है तो होगी, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे, अपने मुखालिफिन के साथ भी बात करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी पे वो तनकीद करते थे तो कुछ दिनों के बाद खुद ही वो माजरत भी कर लेते थे और लोगों से को मना भी लेते थे। तो ये फन इनके अंदर जो था वो मौजूद था। और अभी आपने देखा हाल ही में जब नो कॉन्फिडेंस से पहले जो एक उनका स्टेटमेंट बहुत मकबूल हुआ कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं, तो उन्होंने वो सच भी जो था वो बता दिया। जब बजट का अप्रूवल हो रहा था या शायद इसी तरह कोई गवर्नमेंट के बड़े उस दिनों
जब नंबर्स पूरे करने थे, नंबर्स के मामलात थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम आए नहीं, हम लाए गए। वो हुकूमत से नाराज भी थे, फिर वो ट्वीट्स भी किया करते थे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। फिर इमरान खान साहब से मुलाकात भी उनकी होती थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि तहरीक एतमाद से पहले और फिर बाद में दौरान वो पीटीआई पे खुल के तनकीद जो है वो कर रहे थे। फिर वो वापस उस कैंप में नहीं गए जिस कैंप को उन्होंने छोड़ा। तो अब जाहिर है कि उनकी एक सियासी पसंद नापसंद तो अपनी जगह पे थी, लेकिन ये बात कि वो तनकीद अपनी हुकूमत के ऊपर भी करते थे और उसके साथ साथ वो बहुत सारे जो मामलात थे उनके ऊपर एक बोल्ड डिसीजन भी ले लेते थे, एक बोल्ड और अपना जो मौक़िफ़ था वो भी इख्तियार कर लेते थे। तो एक बेइंतहा टैलेंटेड शख्सियत जिसको के गुफ्तगू के फन का पे बहुत उबूर था, जिनको जुबान पे उबूर था, जिनके पास बहुत बलागत थी, वो बहुत और यकीनन गालिबन नहीं बल्कि यकीनन पाकिस्तानी मीडिया की शायद वो वाहिद शख्सियत होंगे जो कि 562 शख्सियात के अंदर जिनका जो फहरिस्त के अंदर जो वो शामिल हों एक वक्त में। बिल्कुल बहुत जाहिर है कि इस मामले के अंदर तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत उरूज दिया, बहुत उनका। और हाल ही में उनकी एक उन्होंने शादी की थी कुछ अर्सा पहले, जो फिर तो पिछले महीने शायद उनकी सेपरेशन हो गई, और वो जिस तरह से हुई वो भी जाहिर है कि बहुत ही अफसोसनाक बात थी। और उनकी पहली वाइफ तकलीफ दे थी, और उनकी पहली वाइफ से हमारा खुद राब्ता भी रहता है, उनके बच्चों को भी हम देखते थे जब वो हम जियो में थे। तो ये एक बहुत जिसे कहना चाहिए कि उनकी आखिरी जो कुछ साल थे वो बहुत बिटर हुए हैं। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले जरूर किए, गलत फैसले, जिनकी वजह से मीडिया के अंदर भी और फिर उसके बाद जो है वो उनकी जो जाती मामलात थे उनके अंदर भी बहुत जैसे कहना चाहिए कि वो खराब हुए वो मामलात। तो अब जाहिर है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है इमरान, जैसे आपने कहा कि अगर हम उनको देखें कि उनकी जो उनका इन्फ्लुएंस था सोसाइटी के ऊपर वो एक वक्त में बहुत ज्यादा था, और उसी दौरान शायद उनको इस बात का एहसास भी था कि वो जो कहते हैं वो बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, और उसके बाद फिर कुछ उनसे उन मामलात के अंदर भी गलतियां हुई। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो जाहिर है कि उन्होंने अपना जो उरूज है उसको पूरी तरह से एंजॉय किया। बहुत कम उम्री के अंदर उन्होंने बहुत सारे तजुर्बात जो है एक ही वक्त में वो हासिल किए, और हम ये कह सकते हैं कि वो हमाजहत शख्सियत थे कि जिन्होंने एक ही वक्त में कई तरह की जो चीजें हैं वो की और लोगों को अपना जो है वो मद्दाह बनाया। वो ये तो कह रहे थे जाते जाते कि मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि दुनिया छोड़ जाने की बात कर रहे हैं, और ऐसा कुछ है। मैं ये भी जानना चाहूंगा आसमा, अपने पॉलिटिकल करियर के हवाले से एक भरपूर सियासी करियर उन्होंने एंजॉय किया, गुजारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब वो आए उसके बाद और आखिरी दिनों तक वो नाला रहे। उनको ये भी था कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके हल्के के काम नहीं करवाए जा रहे, और उनके पॉलिटिकल करियर को जो है वो डैमेज ज्यादा हुआ है। रदर क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, उनको ये एहसास था, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ से वो मुंतखब हुए तो जाहिर है बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, और आमिर लियाकत हुसैन की भी बहुत सी तवक्कुआत थी, लिहाजा वो तवक्कुआत जो है वो पूरी नहीं हुई। जाहिर है उनको वजारत भी नहीं मिली, काबीना का वो हिस्सा नहीं बने। उसके बाद जो अवाम का प्रेशर, एक महंगाई और उसके बाद वो भी वो फील करते थे, और अक्सर वो इसका इजहार भी करते थे अपने प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर वो खुल के ये बात भी करते रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ है उसने मायूस किया है उस तरह से लोगों को। और फिर आपने देखा कि जब अदम एतमाद से पहले भी उनके जो ऐसे स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए थे, बस तकरीबन 1 साल पहले गुज़िश्ता बरस बजट की मंजूरी के बाद, और फिर उसके बाद गिलानी साहब का इलेक्शन था, फिर उसके बाद जिसमें कि शिकस्त हुई थी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। तो उस वक्त भी उन्होंने जो है वो यही जो उनका बहुत पॉपुलर हुआ, और उन्होंने सब कह दिया कि हम आए नहीं लाए गए हैं, जिसको तो बार बार जो है वो कोट किया जाता रहा। तो उनका एक सियासी फैसला जो तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक था वो एक उस वक्त का फैसला तो हुआ, और उसको उनको कामयाबी भी मिली, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो इस फैसले के ऊपर जो है वो उनको जो वो चाहते थे वो उनको हासिल नहीं हुआ जमात के अंदर भी, और इसका वो बरमला इजहार भी करते रहे। तो एक पॉलिटिकल जो एक समझिए कि जिस तरह की एक उनकी थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इस हालांकि वो बहुत जोशो खरोश के साथ जो है वो पीटीआई में गए थे और उनकी बड़ी शमूलियत हुई थी उस वक्त। मुझे याद है कि
عمران خان صاحب باقاعدہ جب جلسے کے لیے وہاں گئے کراچی کے، تو وہاں پہ ان کی شمولیت ہوئی تھی اس وقت عامر لیاقت حسین کی، اور اس وقت وہ ایم کیو ایم بھی جو تھی وہ ظاہر ایک جماعت کے طور پر موجود تھی، لیکن ان کا یہ فیصلہ جو تھا سیاسی اعتبار سے وہ کوئی بہت اچھا فیصلہ ان کے خیال میں بھی اور ویسے بھی وہ نہیں تھا، اور ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ ان کے حلقے کے عوام جو ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت اس معاملے کے اندر بہت جسے کہنا چاہیے ذہین آدمی تھے کہ وہ نبض کو دیکھتے تھے، نبض شناس تھے وہ، اسی لیے وہ ویور کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنے پروگرامز کی ترتیب دیتے تھے، وہ ویورشپ کے حساب سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹڈ رکھتے تھے۔ ہم ان پہ بہت تنقید کرتے رہے ہیں کہ وہ کیا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ویسے، لیکن جو اپنے ویور کے اعتبار سے وہ کرتے تھے، ہم اس کو اگر دیکھیں تو وہ بڑی ذہانت کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کیے۔ یہ الگ ان کی جو جتنی کامیابی ہے، اب ان کی ساری کامیابیوں کو جمع کریں، ان کے بام عروج کو جمع کریں تو جاتا ہے ایک لفظ آتا ہے اسٹارڈم۔ یہ اسٹارڈم جو ہے اب، اور پھر اس کے بعد جو صورتحال ہوئی، اتنی آنی اعصاب چاہیے اس کو سہنے کے لیے بھی۔ عامر لیاقت کی جگہ کوئی ایک عام انسان ہوتا تو وہ سہ بھی نہیں سکتا، یہ تو پھر بھی پتہ نہیں کیسے کھینچ گئے اتنے عرصے۔ یہ بتائیے گا، یہ اسٹارڈم جو ہے پھر توقعات لوگوں کی بہت زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں، تو مسلسل بہت زیادہ پریشر میں تھے، بہت دباؤ میں تھے، ان کے ویلاگز بھی مسلسل اس حوالے سے آ رہے تھے۔ بالکل، وہ جو ان کے کچھ ذاتی فیصلے زندگی کے انہوں نے کیے، اس کے حساب سے ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ تھا۔ جب انہوں نے دوسری شادی کی، اس کے بعد پھر تیسری، اور پھر جو بھی سلسلہ سامنے آیا ہوا، ان کے جو اسکینڈلز آتے رہے، تو وہ ان کی جو فیملی تھی، ان کے بچے تھے خاص کر کے، وہ بہت زیادہ ان کے ریئیکشن بھی سامنے آئے، تو اس کو بھی وہ ظاہر دکھی رہتے تھے۔ لیکن جو لاسٹ ان کی شادی ہوئی دانیہ شاہ جو ٹک ٹاکر تھی ان کے ساتھ، تو اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ جب چھوڑ کے گئی ہیں تو وہ کوئی بہت زیادہ زندگی میں واپس نہیں آیا۔ پھر آپ نے جیسے پہلے مینشن کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ میں پاکستان چھوڑ دوں گا، اور وہ بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ تھے۔ ان کے خاندان، ان کی فیملی، سب سے تقریباً ان کا رابطہ جو ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں، وہ منقطع تھا۔ اور یہ دیکھیے آج بھی جو ان کے جو آبائی گھر ہے وہاں پہ ان کا انتقال ہوا ہے، تو یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ان کے جو آخری دن تھے وہ کوئی بہت زیادہ خوشگوار دن نہیں تھے۔ اور ٹھیک ہے آسمہ، آپ ہمارے ساتھی موجود ہیں، علی زیدی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور عامر لیاقت حسین کے قریبی دوست، ان کے ساتھی، ان کے سیاسی کلیگ۔ زیدی صاحب، عامر لیاقت حسین صاحب اب ہم میں نہیں رہے، آپ کے لیے، آپ کے ان کے چاہنے والوں کے لیے کتنی ایک دکھ کی خبر ہے، کس طرح سے اس کو محسوس کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آخری وہ خود کتنے دکھ میں تھے اور تکلیف میں تھے، کیونکہ ان کی ویڈیوز، ان کے ویلاگز پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ اچھا جی، عامر لیاقت میں نے کبھی ٹویٹ بھی کی ہے جو میرے ان کے بارے میں، دیکھیں عامر لیاقت ایک انتہائی ذہین اور ٹیلنٹڈ انسان، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ جو غلط راستے پہ جب وہ کوئی چل نکلے نا، تو جو پھر اللہ کی نعمتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اللہ نے ان کو ذہانت اور ٹیلنٹ بہت دیا تھا، لیکن افسوس سے تھوڑا سا وہ اپنی ٹریک کھو بیٹھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت کرے، اور بس دکھ ہے، افسوس ہوا، میرا بڑا پرانا تعلق تھا ان کے ساتھ۔ اسٹارڈم سے آئسولیشن تک جو ان کا کیریئر تھا، ساری چیزیں، آخر میں کچھ نالا بھی تھے، پاکستان تحریک انصاف نے ان کو نظر انداز کیا، یہ بھی شکایت تھی زیدی صاحب؟ میرے خیال میں نالا تو تحریک انصاف سے زیادہ وہ آج کل تو جو حالات میں تھے تو ہر ایک چیز سے ہی نالا تھے، خالی تحریک انصاف سے نہیں، ہر چیز سے ہی نالا تھی۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ میری آج دعا ہے کہ اللہ ان کو مغفرت فرمائے اور ہم سب کو راہ راست دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آگے کی منازل کو آسان فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت علی زیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک بار پھر چلیں گے رفعت سعید کی طرف۔ جی رفعت سعید، زیدی صاحب نے کہا کہ وہ جس ڈگر پر چل گئے تھے وہ اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اس کا یہ ایک نتیجہ ہوا۔ دیکھیں زیدی صاحب بہت کھل کے کہہ نہیں سکے جو ڈگر کی وہ بات کر رہے ہیں،
उससे उनकी मुराद तहरीक इंसाफ से अलहदा होना थी, या जो इत्तलात इस किस्म के सामने के बहुत डिप्रेशन में जब वो आ गए थे और बहुत मतलब लोगों से मायूस हो गए थे, तो उन्होंने कुछ अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इस तरह की इत्तलात भी आ रही है, क्योंकि फिर पोस्टमार्टम के बाद ये बात वाज़ेह हो सकती थी कि उनकी मौत की असल वजह क्या है, आया दम घुटने से हुई है या अद्वियात के इस्तेमाल से हुई है। तो ये बात भी सामने आ रही है कि उन्होंने जो है वो इस्तेमाल उसका शुरू किया था, और वो उनके रवैये से भी, उनके बात करने के अंदाज से भी समझ आता था, क्योंकि हमने जिस आमिर लियाकत हुसैन को देखा है वो इस अंदाज से गुफ्तगू नहीं किया करते जिस तरह आजकल कर रहे थे। तो ये एक चीज नई सामने आई है। यानी पहले जब उनके गुफ्तगू में एक रब्त होता था, तसलसल होता था, बड़ा फोकस्ड होता था, लेकिन आखिर में हमने ये देखा कि एक बेरब्त सी गुफ्तगू जो है वो यकीनी तौर से देखी जाने लगी थी, और वो चीजें वो बातें भी होती थी जो तवक्का नहीं की जाती थी। रफत साहब जी बिल्कुल यही सूरत है। पहले वो प्रोग्राम जब किया करते थे तो वो जब ऑफ कैमरा गुफ्तगू होती थी उनकी, वो भी बाज़ दफा मंजर आम पर आई, तो वो भी गुफ्तगू कुछ ऐसे नहीं थी जो बयान की जा सके। तो फिर एक शख्सियत का तज़ाद नजर आता था उनका, तो एक प्रोग्राम में उस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे थे वो, और एक ऑफ कैमरा जो गुफ्तगू होती थी वो। तो बहरहाल वो बढ़ गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और यही कहा जा सकता है उनके, अल्लाह उनकी लर्जिशों को, उनके गुनाहों को माफ फरमाए। और बात ये कि मौत बराक है, हर आदमी का आनी है, लेकिन लोगों को एहसास नहीं होता जब वो इस तरह की चीजों में वो हो जाते हैं। उनकी बड़ी सेटल फैमिली लाइफ थी, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि उन्हें छोड़, उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, लेकिन अब वो बेटा और बेटी उनका नाम सुनने के लिए भी आमादा नहीं है। तो ऐसा तो कुछ हुआ होगा ना, सारा कसूर तो उनकी एहलिया का नहीं हो सकता ना बच्चों का हो सकता है। वैसे भी एक बात की गुफ्तगू सुन रहा था मैं, तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम चैनल पर नहीं, दूसरी जगह, कि हमने कदर नहीं की और उनके करीब आना चाहिए घर वालों को। कौन से घर वाले करीब आएंगे? पहले घर वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, यही बात कर रहा था। अच्छा रफत, हमारे साथ ही मौजूद है मारूफ आर्टिस्ट बुशरा अंसारी साहबा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, आमिर लियाकत हुसैन हम में नहीं रहे। कराची की, पाकिस्तान की हर दिल अजीज शख्सियत, वो शख्सियत जो कि शम्ए महफिल हुआ करती थी, पाकिस्तान आज उससे खाली हो गया। जी क्या कहेंगी आप? बस अफसोस और दुख के अलावा क्या कहूँ मैं, कि हमने अपनी आंखों के सामने उन्हें उभरते हुए, आसमान को टच करते हुए देखा, उनकी जहानत और उनकी अच्छी बातें और सब इस्लामी गुफ्तगू पे उबूर, ये सब हमने इससे पहले इतनी रवानी से बहुत कम देखा था। और फिर हमने देखा कि वो सब उरूज खुद ही उन्होंने अपने हाथ से, बस क्या कहूँ मैं, किसी को जाने के बाद उनकी गलतियों पे क्या बताना। मतलब ये कि उनकी जो जाती जिंदगी है, निजी जिंदगी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे भारी पड़ गई, पूरे करियर पे भारी पड़ गई। जी बस भारी पड़ गई। दूसरे मैं तो ये कहूँगी, एक जनरल बात सभी के लिए कहूंगी, अपने लिए भी कहूंगी, आपके लिए भी कहूंगी, जिंदगी में अल्लाह ताला हर किसी को कोई मौका देता है, और उसके साथ आप अपनी फैमिली को जरूर उनको ऑनर दें, अपने कहे को पूरा करें, अपने फैसलों पर कायम रहें, अपने इमेज संभाल के रखें, अपनी जुबान, अपना रवैया बैलेंस रखें। आपको पता है हमें 45 साल हो गए इस फील्ड में। हम लोग जितने भी हमारे साथ के साथी आर्टिस्ट हैं, आप देख रहे हैं कि हम लोग सब अपने इमेज संभाल के चलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसी का दिल आजारी ना हो। अब मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ, यानी स्टारडम जो है ये मिल तो जाता है, लेकिन इसको मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है उस स्टारडम को संभाल के रखना। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ जो जितनी काबिलियत उनमें थी उसमें कोई शक नहीं है। इतने अच्छे वो मुकर्रर थे, इतना उनको उबूर हासिल था मजहब पे, हर चीजों पे, लेकिन वो चीजें बस मैं क्या बोलूँ कि वो अपने हाथ से खुद ही उनके निकल गई। और ये नहीं सोचा था कि इसका ऐसा अंजाम होगा। वो कि बहुत दिनों से बहुत सी चीजें हम सब देख रहे थे, तबाही के बिल्कुल दहाने पे क्या तबाह हो चुके थे वो, इमोशनली भी, और फैमिलियां भी सब टूट गई थी। उनके बच्चों से मुझे बहुत हमदर्दी है कि वो किस तरह फेस करते होंगे लोगों को। इन सब जाहिर माँ बाप, चाहे मैं इनकी बात करूं या सियासी लीडरों की बात करूं या फनकारों की बात करूं, किसी भी नामवर इंसान के साथ अगर कोई भी बदनामी लग जाए तो सबसे ज्यादा उसकी औलाद सफर करती है। औलाद को फख्र होता है अपने माँ बाप पे, उन बच्चों का ये फख्र थे कभी, और फिर वो उन बच्चों के फख्र से बिल्कुल ही चले गए दुनिया से, तो बच्चे किसको लिपटे हैं? उनका बाप था वो। बड़ा अफसोस है, बहुत दुख है
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے ظرف کو، اپنے آپ کو، اپنی طبیعت و مزاجوں کو سنبھال کے رکھیں، اپنے آپ کو گوائیں نہیں. اور بس آپ سب سے درخواست ہے جن سب نے بھی ان کو ناپسند کیا یا ان کو کرٹیسائز کیا، ان کی مغفرت کی دعا کریں بس. بہت شکریہ. بشریٰ انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. رفعت سعید، ایک ملا جلا رجحان، ان کی پرسنل لائف، ان کی پروفیشنل لائف، ان کا کیریئر، ان کا بام عروج اور ان کا زوال، یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑے مدوجزر ہیں ان کی زندگی میں. کل بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ جب وہ پرچم اخبار میں تھے تو ان کی شخصیت کچھ اور طرح کی تھی. اس کے بعد وہ سیاست میں آئے، قدم رکھا، وہ ایم سی ایم کے قریب گئے، الطاف حسین کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے. اس کے بعد وہ قومی اسمبلی کے رکن بنے، عوام میں بھی جاتے تھے. اس کے بعد وہ اپنے حلقے میں بھی جاتے تھے، لوگوں سے بڑی نارمل زندگی گزار رہے تھے. لیکن اچانک انہیں پتہ نہیں کیا ہوا، جب وہ پروگرام عالم آن لائن ختم ہونے کے بعد وہ مختلف چینلوں پہ گئے، لیکن وہ سیٹ نہیں ہو پائے. مطلب انہوں نے کئی جگہ رمضان ٹرانسمیشن کی، لیکن وہ کہیں اس طرح سے بام عروج پر نہیں پہنچے جس طرح وہ عالم آن لائن کے ذریعے پہنچے تھے. سارے لوگ ان سے جو متاثر تھے ان کی شخصیت سے، وہ اسی پروگرام کو دیکھ کر ہوئے تھے کہ اس میں ان کا، حالانکہ وہ عالم اس طرح کے نہیں تھے، ان کی ڈگری کے تنازعات بھی آئے، بہت ساری چیزیں آئیں ان کے حوالے سے، لیکن وہ ان چیزوں سے نکل گئے. لیکن جب ان کی ذاتی زندگی میں تضادات آئے، انہوں نے جب ان کی شادیاں ہونا شروع ہوئیں اور پارٹی انہوں نے بدلی، پھر وہ پارٹی میں بھی جس پارٹی میں ہوتے تھے اس کی بھی مخالفت کرنے لگ جاتے تھے، ماضی کی بھی کرتے تھے. ٹھہراؤ نہیں تھا شخصیت میں. اسی عدم ٹھہراؤ کی وجہ سے ہی تضادات کا شکار ہوئے، مایوسی میں گئے. اس مایوسی میں انہوں نے شادی بھی کر لی اور اس شادی کی وہ ناکام جب جلدی ہو گئی تو لوگوں کے رویے سے مایوس ہو گئے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے ابھی تک جو معلوم ہوئی ہے، جو ان کے قریبی ذرائع ہیں، انہوں نے ادویات، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک وجہ وہ ہو سکتی ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد سامنے آئے گی. اکیلے تھے، تنہا تھے. اب لوگ ان کے جو فیملی لائے، ان کے بھائی تھے، وہ بھی اسی تنازعات کا شکار ہوئے تھے. جو ان کے بڑے بھائی تھے عامر لیاقت کے، عمران لیاقت حسین ہو گئے تھے. عمران لیاقت حسین جو تھے، پھر ان کے والد اور والدہ ان کی مسلم لیگی تھی. والد ان کے ایم سی ایم میں اچھی پوزیشن پر رہے، تو اسی ذریعے سے یہ ایم سی ایم میں آئے تھے. لیکن انہوں نے اپنے خاندان کا وہ جو تھا، ان کے نانا بھی بڑے بہت معتبر آدمی تھے، پہچانے جاتے تھے، لیکن وہ تمام چیزیں جو ان کو وراثت تھی وہ ان میں منتقل اس طرح سے نہیں ہوئی. اثاثے کے طور پر عالم کو ضرور کہلانے لگے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم سے چھوڑ کے وہ پی ٹی آئی میں آئے، لیکن کبھی بھی نو گو ایریا نہیں رہا. کوئی بھی سیاسی جماعت یا ان کے جماعت کے لوگوں سے ملنا، اسمبلی کے اندر بہت ڈیئرنگ تھا کہ وہ اٹھ کے گئے اور زرداری صاحب سے جا کر ملے. اس کے اوپر بھی بڑی باتیں ہوئی. تو نو گو ایریا کوئی نہیں تھا، ایکسپٹنس ان کی ہر جگہ پہ تھی، ہر سرکل میں تھی. دیکھیے، برجستہ جملے بازی جو تھی ان کی نا، وہی ان کو منفرد اور نمایاں کرتی تھی. بات ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ عمران خان کے پاس بھی اٹھ کے چلے گئے تھے، لگتا نہیں تھا کبھی جب وہ ایم سی ایم میں تھے کہ وہ تحریک انصاف کے اس طرح سے قریب آ سکیں گے. لیکن وہ عمران خان کے بھی قریب آ گئے. پھر وہ جگہ اپنی فوراً بنا لیتے تھے. جو ان کی برجستہ جملے بازی تھی، جو آدمی کو فوراً جواب دیا کرتے تھے، تو وہ ایک منفرد اور نمایاں تھا. اور ایم سی ایم میں رہتے ہوئے بھی ان کا یہ تھا کہ ان کی علیحدہ ہو گئے تھے، کنارہ کش ہو گئے تھے، لیکن ان کا جیسا کہا کہ ماضی میں ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا، اس کے بعد وہ ٹھہراؤ برقرار نہیں رہا. ٹھیک. اب مزید جو صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ ایک بڑا جمع غفیر ہوگا ان کے چاہنے والوں کا، ان کی رسومات کے حوالے سے، ان کے جنازے کے حوالے سے، تدفین کے حوالے سے. ایم کیو ایم کے کیمپ کے لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ یقیناً آپ کی بات ہوئی ہوگی ان کے دیرینہ ساتھیوں سے. رفعت، دیکھیے، ایم سی ایم کے لوگ جو ہیں، یقیناً دیکھیے والے کے بارے میں ہمارے اسلامی معاشرے میں یہی ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کی اچھائیوں کی بات زیادہ کرتے ہیں، خامیوں کی طرف ذرا کم آتے ہیں. اور میرے خیال میں کرنا بھی یہی چاہیے. اور میرے خیال میں جو بھی ایم سی ایم کے رہنماؤں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ سب اسی سے ملے جلے آ رہے ہیں. انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا جیسے کہ ابھی زیدی صاحب نے کہا تھا. مطلب جو زیدی صاحب نے تھوڑا سا ذرا اپنے اس ایگر کو، اپنے اس غصے کو آج بھی کنٹینیو کیا جو ہم سے بات ہو رہی تھی.
कि उन्होंने अपनी वो पार्टी से उनकी एलर्जी वाला फैक्टर वो भूले नहीं, और उसको एक लिहाज से मैं कह सकता हूँ डिकोड अगर मैं करूँ तो वो उसे दगाबाजी से तशबीह दे रहे थे। तो मेरे ख्याल में मरने के बाद इंसान को सारी खामियां भुला दी जाती हैं, हम उसकी अच्छी बातों की तारीफ करते हैं, और यकीनन जब आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन होगी और या उसके घर पर भी जो लोग आ रहे हैं, हर शख्स मरने वाले की तारीफ ही चीजें ज्यादा बताता है, तनकीद कम करता है, और यही हमारा मतलब एक इस्लामी वो भी यही है। ठीक है, उनके देरीना साथी फैसल सब्जवारी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बहुत अफसोस की खबर और बड़ा दिल दुखा, आपसे उनके बड़े करीबी ताल्लुकात, हमसे भी बड़ी अच्छी उनकी वाकफियत रही, बहुत अच्छे जो है हमारे साथ भी इवेंट रहे, उनके मिलना जुलना रहा। आप किस तरह से कितना दुख हुआ आपको फैसल? जी यकीनन बहुत अफसोसनाक खबर है, और उनकी खानदान से जो उनके खास कर जो उनके बच्चे हैं, मैं बहुत उनसे इज़हार ताज़ियत करता हूँ। बहुत लायक और तमीज़दार उनके माशाल्लाह से बच्चे हैं। उन सब के लिए जितना बड़ा सदमा है बस अल्लाह ताला उनको सब्र दे, आमिर लियाकत साहब की मग़फ़िरत फरमाए। और हमारा बहुत पुराना ताल्लुक रहा है, स्टूडेंट लाइफ का ताल्लुक था उनसे सन तकरीर के हवाले से, तो बस जितना भी अफसोस किया जाए कम है। कभी नोगोरिया रही एमकेएम उनके लिए? एमकेएम के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन कर ली, उसके बाद क्योंकि मिलना वो बड़े आप करें कि हमगीर शख्सियत के मालिक थे, एक बजला संजी बरजस्ता अगर कोई बात करें, या फिर उनकी शख्सियत के हवाले से बामे उरूज उन्होंने देखा मीडिया के हवाले से 62 शख्सियात, 562 शख्सियात में उनका नाम रहा। फिर वो सोशल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, कामयाब पॉलिटिशियन थे, मजहबी उमूर के वजीर भी रहे, और उसके साथ साथ फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। तो एक ब्रांड नेम था आमिर लियाकत हुसैन, एक ब्रांड था। यकीनन बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने बामे उरूज देखा टेलीविजन के हवाले से भी, और सारी की सारी चीजों में जो उनकी मजहबी एक्टिविटीज थी उनके हवाले से भी। और नहीं, कोई नोगो एरिया नहीं था। ये अगर चले भी गए थे तहरीक इंसाफ में, तो भी सोशली कहीं मुलाकात हो या पार्लियामान में हो, तो बहुत एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ही ताल्लुक रहा हमारा सबका। ठीक, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जब उन्होंने एमकेएम छोड़ी थी तो आप लोगों ने कुछ समझाया, कुछ इस तरह की जैसे यार दोस्त आपस में बात करते हैं, तो कुछ उस हवाले से अगर हमें बताएं। मैं उन दिनों तो नहीं था यहाँ पर पाकिस्तान में, फौरन 22 अगस्त के 2-3 दिन के बाद ही टेलीविजन पर सियासत से गायब होने का ऐलान कर दिया था, और उस वक्त उनके पास कोई नशिस्त नहीं थी। तो बाद में जब उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, पहले ऐलान करके फिर नहीं गए, तो कुछ बाहमी दोस्तों के हवाले से राब्ते जरूर हुए थे, और बाद में भी जब इनके मुख्तलिफ मसाइल थे तो उससे इनका राब्ता हमसे हो जाता था, और मुझसे भी बात हुई थी। तो मुझे ये इल्म है कि उनका एक खासा नरम गोशा था हमारी जानिब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फैसल सब्जवारी भी हमारे साथ मौजूद थे। आमिर लियाकत हुसैन एक चमकता दमकता सितारा जो कि बामे उरूज